بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے؟ بہت زیادہ علاج کروایا لیکن شفا نہ ملی، تو آج آپ کے پاس ایک بڑا زبردست موقع ہے اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے، کیونکہ جو عمل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ صرف 8 دن کا عمل ہے، اور یہ عمل خاص طور پر ربیع الاول سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں نے اس عمل کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائی۔ اب یہ کون سا عمل ہے، اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس چیز پر پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو صاحب فراش ہیں، بیچارے بیمار ہیں اور مختلف قسم کی امراض کا شکار ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع آیا جسے ہم غنیمت سمجھیں تو یہ ناکافی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع الاول کا مہینہ، یہ مبارک دن، یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں، ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دوبارہ زندگی میں عنایت فرمائی ہیں۔ تو اگر آپ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، بڑے علاج کروائے ہیں، بہت مہنگی میڈیسن استعمال کی ہیں اور بہت مہنگے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، لیکن آپ کو شفا نہیں ملی، آپ کی بیماری میں افاقہ نہیں ہوا، آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہوا، بیماری دن بدن آپ پر ہیوی ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور آپ پریشان ہیں اور کوئی علاج کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی، مطلب کوئی علاج کارگر ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ عام سادہ لفظوں میں یوں سمجھے کہ آپ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اور اگر آپ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں تو ہمارا آج کا بتایا ہوا یہ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ مایوس نہیں کرے گا، آپ کو ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وہ عمل کیا ہے، اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، وہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی حاضری لگوائیں۔ اس کو آپ بار بار لکھیں، جتنا آپ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لکھیں گے، لوگ پڑھیں گے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، ان کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ آج ہم آپ کو عمل میں 2 چیزیں بتانے جا رہے ہیں، 2 چیزیں بتانے جا رہے ہیں۔ ان 2 چیزوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ اگر عرصہ دراز یعنی 10 سال سے بھی صاحب فراش ہیں تو انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ضرور شفا یاب کر دے گا۔ ان میں پہلی چیز ایک ہے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ کیا ہے؟ یا ربنا یا ربی، یا ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پالنے والے۔ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ پوری مخلوق کو پالنے والے۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ وظیفے میں آپ کو 2 پاورفل چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ خاص طور پر آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول میں ہی آپ نے کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن شروع کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن ہی اس کا اختتام کرنا ہے۔
اب اتنی گارنٹی، اتنے وثوق اور اعتماد کے ساتھ ہم عرض کر رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک سے شروع کریں گے، جمعۃ المبارک کے دن اختتام کریں گے۔ بیچ میں کیا ہوگا؟ یہ جو 8 دن گزر رہے ہیں ان میں کیا ہوگا؟ ان میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت ایوب کو فرمایا تھا ارکس برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ ایک لمحے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا میرے ایوب اپنی ایڑی رگڑیے، زمین سے چشمہ نکلے گا، ایک چشمے سے غسل کیجئے گا، ایک چشمے کو پی لیجئے گا۔ غسل کرنے کی برکت سے جسمانی مرض ختم ہو جائے گی، جو باہر کی مرض ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پینے کی برکت سے اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو میرے رب کو کوئی ٹائم نہیں چاہیے، اس کو تو بہانہ چاہیے۔ وہ تو ہر وقت اپنے بندے کی دعا کا منتظر ہے، کب میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عنایت کر دوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ 8 دن کا عمل جمعہ سے شروع کریں، جمعہ کو اختتام کریں، کیا پتا اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے زمین سے چشمہ نکال دے، کیا پتا اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی برکت سے شفا کا پروانہ آپ کے لیے آسمانوں سے جاری کر دیں۔ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کے کلام پہ اور اللہ کے نام پہ۔ تو آپ نے 8 دن کا یہ عمل ہے ماہ ربیع الاول میں کرنا ہے۔ اب کرنا کیسے ہے، پڑھنا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ جو مریض ہے وہ خود کرنا چاہ رہا ہے، یا اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے گھر میں جو کوئی پڑھا لکھا فرد ہے وہ کرنا چاہے، تو دونوں صورتوں میں کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ گلاس میں پانی ڈال لیا، آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے، تو اب آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ان 2 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان 2 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یا ربنا کا مطلب اے پروردگار، اے پالنہار، اے ہمارے رب، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، آپ ہی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، اور آپ ہی وہ ذات ہیں جو بیماروں کو جو مریضوں کو شفا دینے والی ہیں، تو لہٰذا مجھے بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب۔ دوسرا ہے اس کے ساتھ یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار۔ اپنے رب کو جیسے ایک بچہ سسکتے ہوئے اپنی ماں کو کہتا ہے میری امی میری امی، اس طرح آپ نے کہنا ہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والے، اے مجھے صحت دینے والے، مجھے صحت عطا فرما دے۔ تو یا ربنا یا ربی یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ یا ربنا یا ربی 1، یا ربنا یا ربی 2، یا ربنا یا ربی 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی کے گلاس پہ یوں دم کر دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے۔ اس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورۃ الشفا ہے، یہ سورۃ الشفا ہے۔ وہ سورۃ الشفا کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سوائے موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اگر کسی سورت میں موجود ہے تو وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف 3 مرتبہ۔
सूरत फातिहा भी 3 मरतबा पढ़नी है, पढ़कर पानी के गिलास पे दम कर देना है। आपने पढ़ लिया, दम कर लिया, दम करने के बाद मरीज को दे दें। वो पानी 3 सांस में सुन्नत के मुताबिक पानी पिए। जब सुन्नत के मुताबिक पानी पिएगा, इसमें रहमतें बरकतें जमा हो जाएंगी, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। ये था पहले दिन का अमल। दूसरे दिन आपने असर की नमाज के बाद ही करना है, तीसरे दिन भी असर की नमाज के बाद ही करना है, और इसी तरतीब के मुताबिक करना है जो हमने तरतीब पहले दिन की बताई। जो पहले दिन का अमल किया, उसी तरतीब के मुताबिक अमल करके पानी पी लें। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा कामिला से नवाजे। जी, तो अगर आप खुद बीमार हैं या आपके घर में से कोई भी फ़र्द बीमार है तो इस अमल को ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।